یہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے کہ جس نے بھی کسی اچھے کام کی ابتدا ذکر مصطفیٰ کی محفل سے جا کر کی ہے تو رب کائنات نے اس کام کو اس کی سوچ سے بڑھ کر اس کی اوقات سے بڑھ کر رب نے اسے ترقیاں عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اور ایسی لازوال اور بے شمار ترقیاں دی ہے کہ دیکھنے والوں کے لیے وہ ترقیاں مثال بن گئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر کسی سے بھی ہم نے تعلق بنانا ہے نا، تعلق بنانا ہے، واقفیت بنانی ہے۔ یہ جیسے الیکشنوں کے دنوں میں لوگ تعلق بنانے کے لیے کونسلر کی لوگ پروگرام رکھ لیتے ہیں، اسے بلا لیتے ہیں، کسی ایم پی ایم ایل اے کی وہ میٹنگ رکھ لی، پروگرام رکھ لیا، اسے بلا لیا، تو مقصد کیا ہوتا ہے کہ 4 لوگوں کو اکٹھے کرتے ہیں، کھانا تیار کرتے ہیں، کسی ایم پی ایم ایل اے کو، چیئرمین کو، کسی چمچے کڑچے کو بنایا کہ اس سے ہمارا تعلق بن جائے، تعلق بنے گا کل کو پھر یہ ہمارے کام آئے گا۔ تو اسی طرح انہوں نے ذکر مصطفیٰ کی محفل سجا کر، آقا علیہ السلام کے ذکر کی محفل سجا کر، حضور کے نام کی محفل سجا کر سمجھے کہ حضور کو دعوت دی ہے، حضور نے دعوت قبول کی ہے، تو پھر ان کو یہ محفل سجانے کی توفیق ملی۔ جب توفیق مل گئی حضور جلوہ گر ہو جائیں گے، حضور کی بارگاہ میں اس محفل کا نام لکھ دیا گیا تو خدا کی قسم پھر سمجھے کہ ان کا تعلق جڑ گیا مصطفیٰ کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ سبحان۔ تو پھر وہاں تعلق جڑ گیا تو چھوٹے موٹے کام کا تو پتہ ہی نہیں چلتا، ایسے ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں بڑے سے بڑا تعلق بھی جو ہو ذلیل کر دیتا ہے، کام کروانا ہو، کام لینا ہو، بندہ پھنس جاتا ہے۔ جس نے اپنا تعلق در مصطفیٰ سے جوڑ لیا، جس نے اپنا رخ مصطفیٰ کی طرف کر لیا، جس نے اپنی خالی جھولی کو حضور کی بارگاہ میں پھیلا دیا، خدا کی قسم رب کائنات نے اسے اتنا نوازا کہ وہ لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے کہ میرے نبی نے اتنا نوازا، جھک گیا سر شکرانے میں، لمحہ لمحہ گزر رہا ہے ان پہ درود پڑھانے میں۔ سبحان اللہ۔ جب